بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم پر 5 امیر مقرر کیے تھے۔ اس میں ایک مالک ابن نویرہ بھی تھا، وقیع ابن مالک تھا، صفوان بن امیہ، صفوان بن صفوان اور قیس ابن عاصم۔ یہ 5 امیر تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم پر مقرر کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر جب ان کو پہنچی تو ان میں سے قیس ابن عاصم مرتد ہوا، اور مالک ابن نویرہ نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور دوسری طرف اس نے صفوان ابن صفوان کے ساتھ مل کر جو صحیح دین پر باقی لوگ تھے، قبائل تھے، ان سے لڑائی شروع کر دی۔ اسی درمیان بنو تغلب کی ایک عورت تھی جس کا نام سجاحہ تھا، اس پر نبوت کا خط سوار ہوا، جو پہلے ایک نصرانی عورت تھی۔ وہ 4000 کی فوج کو اپنے ساتھ لے کر اس نیت سے چلی کہ اب مدینہ پر چڑھائی کروں گی اور میں اب نبی ہوں، یہ لوگوں کو منواؤں گی۔ جب وہ چلتے چلتے بنو تمیم سے گزری تو مالک ابن نویرہ نے اس سے ملاقات کی اور وہاں مصالحت کی، اور جن مسلمانوں کی وہ سرکوبی میں لگا ہوا تھا اس نے سجاحہ کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر ان مسلمانوں پر حملہ کریں اور بنو تمیم پر حملہ کر کے ان کو شکست دیں۔ بنو تمیم نے جب سجاحہ کی لشکر کو دیکھا جو سچے مسلمان تھے، انہوں نے سجاحہ کا مقابلہ کیا، آخرکار سجاحہ کو شکست ہوئی، اور پھر کچھ لوگ بنو تمیم کے اس نے قید کر لیے تھے، لہذا یہ بات صلح پر گئی، اور اس شرط پر صلح ہوئی کہ ایک دوسرے کے آدمیوں کو چھوڑ دیں گے، اور سجاحہ یہاں سے واپس اپنے علاقے کی طرف بنو تغلب کی طرف چلی جائے گی۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ جب طلیحہ سے فارغ ہوئے تو حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو تمیم کا رخ کیا۔ بنو تمیم کا رخ کر کے خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک ابن نویرہ کو گرفتار کیا۔ مالک ابن نویرہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے سامنے پیش کیا گیا تو بعض مسلمانوں کی، صحابہ کی یہ رائے تھی کہ ان کے بستی سے اذان کی آواز آئی ہے، لہذا جس بستی سے اذان کی آواز آ جائے وہاں کے لوگوں کو قتل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق و تفتیش کرنی چاہی، اور اس پر ترہ یہ ہوا کہ مالک ابن نویرہ سے جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کر رہے تھے تو اس نے بار بار اپنی گفتگو میں حضرت خالد سے کہہ رہا تھا، یعنی حضور کو مخاطب کر کے، کہ تمہارے صاحب نے ایسا فرمایا تھا، تمہارے صاحب نے ایسا فرمایا تھا، تمہارے صاحب کا ایسا حکم تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا وہ تمہارے صاحب نہیں تھے جو تم ہمارے صاحب کر رہے ہو؟ اس پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر غصہ آیا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کر ڈالا۔ اس قتل پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے کہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک ابن نویرہ کو بلا وجہ قتل کیا ہے، وہ بغیر اجازت کے مدینہ آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مسئلہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پر سخت ناراض ہوئے، حضرت ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکوبی کرے، ان سے سرزنش کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خالد کی غلطی ایک اجتہادی غلطی ہے، لہذا مالک ابن نویرہ کی جو دیت ہے اور دیت ہے وہ بیت المال سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کروائی، اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ڈانٹا کہ تم بغیر اجازت کے وہاں سے کس طرح آ گئے۔ مالک ابن نویرہ سے فارغ ہو گئے تھے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابھی ہم نے ذکر کیا کہ سجاحہ جو تھی اس نے بنو تمیم پہ حملہ کر کے ان سے مصالحت کی تھی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اس کو اطلاع ہوئی، ادھر مسیلمہ کذاب جو یمامہ کی طرف تھا
اسے بھی حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کی آمد کی اطلاع تھی، اور دوسری طرف اکرمہ ابن ابی جہل بھی اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس دوران مسیلمہ نے سنا کہ ایک عورت ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس کے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا کہ وہ کدھر جائے گی۔ سجاحہ کے لیے بھی بڑا مسئلہ تھا کہ مسیلمہ آیا اس کی طرف آئے گا یا مسلمانوں کی طرف جائے گا۔ گویا یہ ایک ٹری اینگل بن گیا تھا کہ یہ تینوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل عجیب و غریب کشمکش میں تھے۔ اسی دوران مسیلمہ کذاب نے اس تردد کو ختم کرنے کے لیے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ سجاحہ خالد سے مل جائے اور ہم پر ایک ساتھ حملہ ہو جائے تو یہ مشکل ہو جائے گی، لہذا اس نے ایک خط سجاحہ کو لکھا، اور سجاحہ کو ایک خط لکھ کر اس نے کہا کہ محمد جب تک تھے اس وقت میں نے آدھا ملک ان کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور آدھا ملک میں نے اپنا علاقہ سمجھا تھا۔ اب ان کے بعد تم تمام ملک پر میرا حق ہے، لیکن چونکہ تم نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے لہذا میں آدھی پیغمبری تمہیں دے دوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے لشکر کو جہاں تم ہو وہیں چھوڑو اور تنہا میرے پاس آ جاؤ تاکہ ہم اس پیغمبری کے تقسیم کے بارے میں کچھ بات چیت کر لیں۔ سجاحہ اس پیغام کو پا کر مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچی۔ مسیلمہ نے اپنے قلعے کے باہر ایک خیمہ لگایا، وہاں سجاحہ کو اتارا، وہاں ساری عیاشیوں کے سامان جمع کیے، اور وہاں ساری کی ساری یعنی شہوتوں کو بھڑکانے کی چیزیں جمع کی، بات چیت کی، اور یہاں تک بات آئی کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کر لیا، اور 3 دن تک سجاحہ وہیں پر رہی مسلمہ کے ساتھ، اور 3 دن کے بعد واپس آئی اور اپنے لشکر سے آ کر کہا کہ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے اور میں نے مسلمہ کی پیغمبری کو تسلیم کر لیا ہے، لہذا اب ہم دونوں نبی ہیں، ہمارا نکاح ہو گیا۔ سجاحہ کی جو قوم تھی، جو اس کے ماننے والے تھے، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ایک عورت کی وجہ سے کچھ منچلے اور لفنگے اس کے اطراف 4000 کی جمعیت جمع ہو گئی تھی، اور اس لیے بھی کہ اس نے دین کو اتنا آسان کیا تھا کہ 5 وقت کی نمازیں لازمی رکھی تھی، مگر کہا تھا کہ تم شراب پی سکتے ہو، خنزیر کھا سکتے ہو، اور زنا بھی تمہارے لیے جائز میں کر دیتی ہوں۔ اس لیے اس لائن کے جو لوگ تھے عیاش و بدماش قسم کے، وہ اس کے اطراف جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب تیرا نکاح ہو گیا ہے تو پھر مہر میں تو نے مسلمہ سے کیا لیا ہے؟ اس کو 3 دن کے بعد خبر ہوئی کہ مہر مجھ سے مانگنا ہی رہ گیا، لہذا وہ پھر مسلمہ کے پاس آئی اور اس نے آ کر مسلمہ سے کہا کہ میرا مہر تو تم نے دیا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ایک لطیفہ ہی گویا یہ تھا کہ اچھا اگر تم مہر کا مطالبہ کرتی ہو تو میں نے تمہاری امت سے، تمہارے ماننے والوں سے 2 نمازیں تمہارے حق مہر میں معاف کر دی ہے، عشاء و فجر تمہاری امت سے اب معاف ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ یہ واپس آئی اور واپس آ کر اس نے اپنے لوگوں کو اس بات کی خبر ابھی کی ہی تھی کہ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے آ گئے، اور بس لشکر آمنے سامنے ہوا، آپس میں دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے اور یہ یہاں سے بھاگی، اور اس کے بعد معرکے میں اس کی قوم نے شکست کھائی اور اس کی قوم اس کو چھوڑ کر بھاگ گئی، اور سجاحہ بھی گمنامی کی زندگی گزارنے لگی اور اس کے ہمراہی فرار ہو گئے، اور وہ کسی شام کے علاقے میں گمنام زندگی گزارتے ہوئے ختم ہوئی۔ اب آخر اس سلسلے کا جو سب سے بڑا جھوٹا مدعی نبوت تھا وہ تھا مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب کا ہم تذکرہ کچھ پہلے سے کریں گے تاکہ بات اس کے سلسلے میں اور صاف ہو جائے اور واضح ہو جائے۔ فتح مکہ کے بعد یمامہ کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو حنیفہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اس وقت میں ایک شخص تھا مسیلمہ ابن تمامہ، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ پر اسلام لاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں اس شرط پر اسلام لاؤں گا کہ آپ مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ بنا دیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمہ سے کہا تھا، اس وقت حضور کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کے عوض اگر تم کھجور کی ٹہنی بھی مجھ سے مانگو گے تو میں کھجور کی ٹہنی بھی تمہیں نہیں دوں گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو وہی کاذب اور جھوٹا ہے جس کی خواب میں مجھے خبر دی گئی تھی۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن ہیں، آپ کو اس کا بہت فکر ہوا، یعنی سونا چونکہ حرام ہے مردوں کے لیے۔ پھر خواب ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کنگنوں پر پھونک ماریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنگنوں پر پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن اڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر لی کہ میرے بعد عرب میں 2 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، ایک اسود عنسی تھا اور دوسرا مسیلمہ کذاب تھا۔ اسی کو حضور نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو وہی جھوٹا اور کاذب ہے جس کی خواب میں مجھے خبر دی گئی۔ مسیلمہ مایوس ہو کر اپنے وطن واپس ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی جب اطلاع اسے ہوئی تو اس نے ایک خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا تھا، من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے محمد اللہ کے رسول کے نام، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ میں نبوت میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہوں، لہذا آدھی دنیا آپ کی ہے اور آدھی میری، لیکن مجھے آپ سے انصاف کی امید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں خط لکھا تھا اور فرمایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الى مسیلمۃ الکذاب، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ حضور نے اس خط لکھ کر کہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹے مسیلمہ کے نام یہ خط ہے۔ در حقیقت جو اسلام صحیح راہ کی اتباع کر لے اس پر سلامتی ہے۔ در حقیقت زمین خدا کی ہے اور حقیقت میں زمین خدا کی ہے۔ اپنے بندوں میں سے اللہ جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے، اور انجام کار اور کامیابی بہرحال خدا سے ڈرنے والوں ہی کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب اس کو دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر بھی کیا ہے کہ اکرمہ ابن ابو جہل کو مسیلمہ کی طرف یمامہ کی طرف مسیلمہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ تم یمامہ پہنچ کر شرحبیل بن حسنہ کے آمد تک ان کی کمک کے لیے انتظار کرنا، جب وہ آ جائیں تو پھر دونوں مل کر مسیلمہ پر حملہ کرنا۔ لیکن حضرت اکرمہ وہاں جب پہنچ گئے تو انہوں نے جلد بازی کی، اور حضرت شرحبیل بن حسنہ کی آمد سے پہلے ہی انہوں نے حملہ کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ مسیلمہ کے لوگوں نے حضرت اکرمہ کو شکست فاش دی، اور یہ شکست کھا کر دوسری طرف ہوئے۔ اسی دوران حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ طلیحہ سے اور سجاحہ سے اور مالک بن نویرہ اور بنو تمیم کے سارے مسائل سے فارغ ہو کر مدینہ واپس آ گئے تھے۔ وہاں آ کر انہوں نے اپنی صفائی بھی دی اور ساری چیزوں کو زیر بحث بھی لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ اشکالات تھے اس کی گفتگو بھی ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر سے جب یہ تازہ دم ہو گئے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کی طرف روانہ کیا کہ وہ مسیلمہ کے پاس جائیں اور مسیلمہ کی سرکوبی کریں، مسیلمہ کا مقابلہ کریں۔ مسیلمہ قبیلہ ربیعہ کے 40,000 جنگجوؤں کو اپنے ساتھ ملا چکا تھا۔ ان جنگجوؤں کے اندر صورتحال بعض ایسے بھی لوگوں کی تھی کہ جو جانتے تھے کہ مسیلمہ ایک جھوٹا نبی ہے، جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، لیکن قومیت کی محبت اور عصبیت ایک ایسی بڑی گمراہی ہے کہ جو بہت بڑے بڑے خیر کے کاموں سے انسان کو روک دیتی ہے اور نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کو منع کیا ہے۔
کہ یہ میرے علاقے کا، وہ میرے علاقے کا، یہ میری برادری کا، وہ میری برادری کا۔ اپنی برادری، اپنی قوم، اپنے علاقے کا اگر خراب بھی ہو تو اس کی تائید کرنا، دوسری فریق، دوسری جماعت، دوسری برادری، دوسرے قوم اگر اچھی بھی ہو تو ان کی تائید نہ کرنا، صرف اس وجہ سے کہ یہ ہماری قوم سے نہیں، برادری سے نہیں، علاقے سے نہیں۔ یہ عصبیت اور قومیت کی گمراہی کہلاتی ہے، جو مسلمہ کے بہت سارے ماننے والوں کے دماغوں میں تھی، جو صاف ملتی ہے۔ ان لوگوں کا صاف قول ہے جو تاریخ میں ملتا ہے، وہ کہتے تھے مسلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن ہم کو ربیعہ کا یعنی قبیلہ ربیعہ کا جھوٹا نبی، قبیلہ مضر یعنی حضور کے قبیلے کا نام مضر ہے، وہ کہتے تھے ہمیں قبیلہ ربیعہ کے جھوٹا نبی مضر کے سچے نبی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ 13,000 کے لشکر کے ساتھ پہنچے یمامہ کی طرف۔ سخت ترین لڑائی حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلمہ کے لشکر سے ہوئی۔ مسلمہ کا لشکر بالآخر شکست کھا رہا تھا تو مسلمہ اپنے ایک باغ میں، جس کا نام اس نے حدیقۃ الرحمن رکھا تھا، اس میں چھپ گیا تھا اور چاروں طرف کو اس کا حصار تھا۔ اندر مسلمانوں کے لیے جانا بڑا مسئلہ تھا۔ اس وقت ایک صحابی ہیں براء ابن مالک، سلام ہے ان کی قربانی پر اور ان کی اس جذبہ جانثاری اور سرفروشی پر، کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھ اکیلے کو اس دیوار سے اندر پھینک دو، میں اندر گر کر اندر جا کر دروازہ کھولوں گا اور اکیلا کھولوں گا۔ لہذا ان کو جب اندر پھینکا گیا تو وہ اندر اترے اور لڑتے لڑاتے انہوں نے اکیلے نے اس باغ کا دروازہ کھولا اور ایک گھمسان کا رن باغ کے اندر پڑا۔ ایک دوسرے کے یعنی کشتوں کے پشتے الٹتے چلے گئے اور خون کی ندیاں گویا بہنے لگی۔ زوردار ایک لڑائی تھی جو ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس لڑائی کا جو نتیجہ بن رہا تھا وہ مسلمہ کی ناکامی کا بن رہا تھا۔ لہذا جب اس ماحول کو مسلمہ نے دیکھا کہ وہ اب اس کے لوگ کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں تو وہ چپکے سے باغ سے باہر بھاگنے لگا۔ اسی دوران حضرت وحشی نے، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اسلام لا چکے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمہ دروازے سے باہر بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے نشانے پر اس کو لیا اور جو اس کو نیزہ پھینک کر مارا، وہ اپنے جسم پر دو دوہری زرہ پہنا ہوا تھا، ان کے نشانے اور ان کے نیزے نے دوہری زرہ کو پھاڑ کر وہ نیزہ مسلمہ کے پیٹ سے پار ہو گیا۔ 17,000 مسلمہ کے ماننے والے یہاں اس لڑائی میں شہید مرے اور جہنم واصل ہوئے اور 1,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتوں میں رکھے اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے جذبے کو اللہ تعالیٰ جذبے کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ اس کے بعد بنو حنیفہ چونکہ پیچھے تھی، ان کے ساتھ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی اور صلح کرنے کے بعد یہ جھوٹے نبی کا یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ختم ہوا۔